افغانستان وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے جس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ افغانستان ہے۔ اس کے جنوب اور مشرق میں پاکستان، مغرب میں ایران، شمال مشرق میں چین، شمال میں ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان ہے۔ ارد گرد کے تمام ممالک سے افغانستان کی تاریخی اور ثقافتی تعلقات بہت گہرے ہیں۔ بیشتر لوگ مسلمان ہیں۔ یہ ملک بالترتیب ایرانیوں، یونانیوں، عربوں، ترکوں، منگولوں، برطانویوں، روسیوں اور امریکہ کے قبضے میں رہا ہے، مگر اس کے لوگ بیرونی قبضے کے خلاف ہمیشہ مزاحمت کرتے ہیں۔ ایک ملک کے طور پر 18ویں صدی کے وسط میں احمد شاہ ابدالی کے دور میں یہ ابھرا، اگرچہ بعد میں ابدالی کی سلطنت کی کافی حصے ارد گرد کے ممالک کے حصے بن گئے۔ آج افغانستان امریکہ کے قبضے میں ہے اور بظاہر ایک آزاد ملک اور حکومت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ افغانستان پچھلے 35 سال سے مسلسل جنگ کی حالت میں ہے، جس نے افغانستان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے اور اس کی نسلوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ یہ تباہی کبھی غیروں کے ہاتھوں ہوئی اور کبھی اندرونی خانہ جنگی کی صورتحال سے پیدا ہوئی ہے۔ اگرچہ افغانستان کے پاس تیل یا دوسرے وسائل کی کمی ہے، مگر اس کی جغرافیائی حیثیت ایسی ہے کہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی کے درمیان میں ہے اور تینوں خطوں سے ہمیشہ اس کی نسلی، مذہبی اور ثقافتی تعلق رہا ہے اور جنگی لحاظ سے اور علاقے میں اپنا دباؤ رکھنے کے لیے ہمیشہ اہم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعماری طاقتوں نے ہمیشہ اس پر اپنا قبضہ یا اثر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ افغانستان کا زیادہ رقبہ پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے، اس وجہ سے کسی بھی بیرونی طاقت کا یہاں قبضہ رکھنا مشکل ہے اور لوگ زیادہ تر قبائلی ہیں، اس لیے کبھی بیرونی طاقتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ کہ اس ملک کو کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے امن نصیب نہیں ہو سکا۔ افغانستان میں 50,000 سال پہلے بھی انسانی آبادی موجود تھی اور اس کی زراعت دنیا کی اولین زراعت میں شامل ہے۔ سن 2000 قبل مسیح میں آریاؤں نے افغانستان کو تاراج کیا، پھر ایرانیوں نے ان سے چھین لیا۔ اس کے بعد یہ عرصہ تک سلطنت فارس کا حصہ رہا۔ 329 قبل مسیح میں اس کے کئی حصے ایرانیوں سکندر اعظم نے چھین لیے، جس میں بلخ شامل ہے، مگر یونانیوں کا یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ 642 عیسوی تک یہ علاقہ وقتاً فوقتاً منگولوں، ساسانیوں اور ایرانیوں کے پاس رہا، جس کے بعد اس علاقے کو مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اسلام سے پہلے یہاں کے لوگ بدھ مت اور کچھ قبائل مذاہب کے پیروکار تھے۔ 642 میں مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا، مگر یہاں کے حکمران علاقائی لوگوں کو ہی بنایا۔ پہلے یہ حکمرانی خراسانی عربوں کے پاس رہی۔ 998 عیسوی میں محمود غزنوی نے ان سے اقتدار چھین لیا۔ غوریوں نے 1146 میں غزنیوں کو شکست دی اور انہیں غزنی کے علاقے تک محدود کر دیا، مگر 1219 میں چنگیز خانی منگولوں نے افغانستان کو تاراج کر دیا۔ ہرات، غزنی اور بلخ مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ منگول بعد میں خود مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ تیمور نے 14ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت قائم کر لی۔ اس کے اولاد سے شہنشاہ بابر نے کابل کو 16ویں صدی کے شروع میں پہلی دفعہ اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک افغانستان کئی حصوں میں تقسیم رہا۔ شمالی حصے پر ازبک، مغربی حصے یعنی ہرات سمیت پر ایرانی اور مشرقی حصے پر مغل اور پشتون قابض رہے۔ 1709 میں پشتونوں نے میرویس خان ہوتک کی قیادت میں صفویوں کے خلاف جنگ لڑی اور 1719 سے 1729 تک افغانستان بلکہ ایرانی شہر اصفہان پر قبضہ رکھا۔ 1729 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے انہیں واپس دھکیلا اور ان کے قبضے سے تمام علاقے چھوڑائے، حتیٰ کہ 1738 میں قندھار اور غزنی پر بھی قبضہ کر لیا، جو 1747 تک قائم رہا۔ پشتونوں اور فارسی بولنے والوں کی یہ کشمکش آج بھی جاری ہے، حالانکہ دونوں مسلمان ہیں۔ احمد شاہ ابدالی کو بجا طور پر افغانستان کا بانی کہا جا سکتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کو احمد شاہ درانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نادر شاہ قتل ہو گیا، جس کے بعد لویا جرگہ نے ابدالی قبیلہ کے احمد شاہ ابدالی کو سربراہ چن لیا۔ پہلے قندھار میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے تمام تر قوت افغانستان کو ایک ملک بنانے میں صرف کی۔
عبدالی سلطنت میں موجود ایران، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے کچھ علاقے شامل تھے۔ اس کی سلطنت میں ایران کے شہر مشہد سے لے کر کشمیر اور موجودہ بھارت کے شہر دلی تک کے علاقے شامل تھے۔ احمد شاہ ابدالی کا ایک اہم کارنامہ جنوری 1761 میں پانی پت کے تیسری جنگ میں مرہٹوں کو شکست دینا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد سکھوں نے پنجاب میں اثر بڑھانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ پنجاب کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن اس وقت تک افغانستان کو ایک مضبوط ملک کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ 1772 تک احمد شاہ ابدالی اور اس کے بعد اس کے اولاد کی حکومت رہی۔ اس کے اولاد میں ایوب شاہ کو 1823 میں قتل کر دیا گیا۔ بعد میں کابل کی حکومت محمد شاہ اور 1826 میں دوست محمد خان کے پاس چلی گئی۔ امیر دوست محمد خان، جس نے کابل کی حکومت 1826 میں سنبھال لی تھی، نے روس اور ایران سے تعلقات بڑھانا شروع کیے، کیونکہ سکھوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا تھا اور انگریز نے اپنی روایتی چالاکی کا ثبوت دیتے ہوئے سکھوں اور دلی کے شاہ شجاع کے ساتھ مل کر افغانستان میں اپنا اثر بڑھانا شروع کیا۔ حالانکہ دونوں انگریزوں کے بظاہر دشمن تھے، شاہ شجاع کو انگریزوں نے کابل کے تخت کے سبز باغ دکھائے۔ اس زمانے میں روس اور برطانیہ ہند میں کئی ہزار میل کا فاصلہ تھا اور وسطی ایشیا کے شہروں بخارا اور تاشکند کو مغرب میں زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، مگر انگریز یہ جانتے تھے کہ روس ان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو روکنے اور افغانستان میں اثر بڑھانے کے لیے کو انگریزوں کی مکارانہ جدوجہد کو عظیم چال بازی گریٹ گیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انگریزوں نے 2 جنگیں لڑی۔ پہلی جنگ 1839 سے 1842 تک اس وقت ہوئی جب ایرانیوں نے ہرات کے لوگوں کے ساتھ مل کر انگریزوں اور روسیوں افغانستان سے بے دخل کرنے کے لیے افواج پورے ملک میں روانہ کی۔ انگریزوں نے کابل پر قبضہ کر کے دوست محمد خان کو گرفتار کر لیا۔ افغانیوں نے برطانوی فوج کے ایک حصے کو مکمل طور پر قتل کر دیا جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی۔ صرف ایک شخص زندہ بچا۔ انگریز مدتوں اپنے زخم چاٹتے رہے، اس وجہ سے مجبوراً انگریزوں نے دوست محمد خان کو رہا کر دیا۔ بعد میں دوست محمد خان نے ہرات کو بھی فتح کر لیا اور دوسری جنگ 1878 سے 1880 تک اس وقت ہوئی جب امیر شیر علی نے برطانوی سفارتکاروں کو کابل میں رہنے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ کے بعد انگریزوں کی ایما پر 1880 میں امیر عبد الرحمن نے افغانستان کا اقتدار حاصل کیا، مگر ابن الکابل کی خارجی معاملات انگریزوں کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اسی اثر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ سرحدوں کے تعین کا معاہدہ بھی کیا۔ امیر عبد الرحمن کے بیٹے امیر حبیب اللہ خان بعد میں افغانستان کے بادشاہ ہوئے۔ ان کے دور میں افغانستان میں مغربی مدرسے کھلے اور انگریزوں کا اثر مزید بڑھ گیا۔ اگرچہ بظاہر انگریزوں نے افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کیا، 1907 میں امیر حبیب اللہ خان نے انگریزوں کی دعوت پر برطانوی ہند کا دورہ بھی کیا۔ اس مغربی دوستی اور اثر کی وجہ سے امیر حبیب اللہ خان کو اس کے رشتہ داروں نے 20 فروری 1919 کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا امان اللہ خان بادشاہ بن گیا اور انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑ دی، مگر 19 اگست 1919 کو اس کے اور انگریزوں کے درمیان راولپنڈی میں ایک معاہدہ ہوا جس میں انگریزوں نے افغانستان پر اپنا کنٹرول ختم کیا اور افغانستان میں ان کا اثر تقریباً ختم ہو گیا۔ 19 اگست 1919 کو اسی وجہ سے افغانستان کی یوم تاسیس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ امان اللہ خان دور اقتدار 1919 سے 1929 تک نے افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد اصلاحات کی اور مغربی دنیا سے تعلقات قائم کی۔ اصلاحات میں بنیادی تعلیم کا لازمی قرار دینا اور مغربی طرز کے دیگر اصلاحات شامل تھے۔ اس نے 1921 میں افغانستان میں ہوائی فوج بھی بنائی جس کی جہاز روس سے آئے، لیکن افواج کی تربیت ترکی اور فرانس سے کروائی گئی۔ 1927 میں امان اللہ خان نے یورپ اور ترکی کا دورہ بھی کیا جس میں اس نے مغربی مادی ترقی کا جائزہ لیا اور افغانستان میں ویسی ترقی کی خواہش کی، مگر جب اس نے کمال اتا ترک کے طرز پر پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تو قبائل میں بغاوت پھوٹ پڑی اور افغان اس کے سخت خلاف ہو گئے۔ شنواری قبائل نے نومبر 1928 میں جلال آباد سے بغاوت شروع کی اور دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کر کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ شمال سے تاجک کابل کی طرف بڑھنے لگے۔ امان اللہ خان پہلے کندہار بھاگا اور فوج تیار کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا، جس کے بعد وہ بھارت فرار ہو گیا۔ وہاں سے پہلے اطالیہ اور بعد میں سوئٹزرلینڈ میں پناہ لی جہاں 1960 میں وفات پائی۔ اس بغاوت کے دوران میں جنوری 1929 میں
حبیب اللہ خان کلاکانی نے کابل پر قبضہ کیا اور حبیب اللہ شاہ غازی کے نام سے حکومت قائم کی، مگر اکتوبر 1929 میں جنرل نادر خان کی فوج نے کابل کو گھیر لیا، جس میں حبیب اللہ شاہ فرار ہو کر اپنے گاؤں چلا گیا۔ جنرل نادر خان کو انگریز کی مکمل حمایت حاصل تھی، جنہوں نے اسے ہتھیار اور پیسہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ انگریزوں نے جنرل نادر خان کو 1000 افراد کی فوج تیار کر کے دی تھی، جو وزیرستانی قبائلیوں پر مشتمل تھی۔ نادر خان نے قرآن کو ضامن بنا کر اس کو پناہ اور معافی دی، مگر جب وہ کابل آیا تو اسے قتل کروا دیا۔ نادر خان دور اقتدار 1929 سے 1933 تک رہا، جو امان اللہ خان کا رشتہ دار تھا۔ اس نے نادر شاہ کے نام سے 1929 میں افغانستان کا تخت سنبھالا، مگر 1933 میں کابل کے ایک طالب علم نے اسے قتل کر دیا، جس کے بعد اس کے 19 سالہ بیٹے ظاہر شاہ بادشاہ بن گیا۔ ظاہر شاہ دور اقتدار 1933 سے 1973 تک رہا، جس نے 40 سال تک افغانستان پر حکومت کی۔ وہ افغانستان کا آخری بادشاہ تھا۔ اس نے کئی وزیر اعظم بدلے، جن کی مدد سے اس نے حکومت کی، جن میں سے ایک سردار داؤد خان المعروف سردار داؤد تھا، جو اس کا کزن تھا۔ سردار داؤد نے روس اور بھارت سے تعلقات بڑھائے۔ اسے پاکستان سے سخت نفرت تھی۔ پاکستان سے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے افغانستان کو اقتصادی مشکلات ہوئی، تو سردار داؤد کو 1963 میں استعفیٰ دینا پڑا۔ اس نے 10 سال بعد 17 جولائی 1973 کو ایک فوجی بغاوت میں افغانستان پر قبضہ کر لیا، اور اس بغاوت کو روس اس وقت سوویت یونین کی مدد حاصل تھی۔ ظاہر شاہ فرار ہو کر اطالیہ چلا گیا۔ 27 اپریل 1978 کو سردار داؤد کو ایک اور بغاوت میں قتل کر دیا گیا اور نور محمد ترکی صدر بن گیا۔ اس بغاوت کو بھی روس کی مدد سے ممکن بنایا گیا۔ اس حکومت نے کمیونزم کو رائج کرنے کی کوشش کی اور روس کی ہر میدان میں مدد لی، جن میں سڑکوں کی تعمیر سے لے کر فوجی مدد تک سب کچھ شامل ہے۔ روس کی یہ کامیابی امریکہ کو کبھی بھی پسند نہ آئی، چنانچہ CIA نے اسلامی قوتوں کو مضبوط کرنا شروع کیا، جس سے ملک میں فسادات پھوٹ پڑے۔ نتیجتاً 1979 میں روس نے افغانستان کی حکومت کی دعوت پر افغانستان میں اپنی فوج اتار دی، اور عملاً افغانستان پر اسی طرح روس کا قبضہ ہو گیا، جس طرح آج کل امریکہ کا قبضہ ہے۔ روس کی کمیونسٹ پارٹی نے کمال اتاترک کی طرز پر غیر اسلامی نظریات کی ترویج کی، مثلاً پردہ پر پابندی لگانے کی کوشش کی۔ یہ تبدیلی افغان معاشرے سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ افغانستان میں حالات جب بہت خراب ہو گئے تو افغانستان کے کمیونسٹ حکومت کی دعوت پر روس نے اپنی فوج افغانستان میں اتار دی۔ 25 دسمبر 1979 کو روسی فوج کابل میں داخل ہو گئی۔ افغانستان میں مجاہدین نے ان کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ امریکہ نے ان مجاہدین کو خوب مدد فراہم کی، مگر امریکہ کا مقصد اسلام کی خدمت نہیں، بلکہ روس کے خلاف ایک قوت کو مضبوط کرنا تھا۔ امریکہ کو پاکستان کو بھی ساتھ ملانا پڑا۔ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کو بھی امریکہ نے روس کے خلاف استعمال کیا۔ افغان مجاہدین اسلام سے مخلص تھے، مگر امریکہ انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا رہا۔ مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی، وہی مجاہدین امریکہ کے زبان میں دہشت گرد کہلانے لگے۔ اس جہاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس کو 1989 میں مکمل طور پر افغانستان سے نکلنا پڑا۔ روس نے افغانستان سے فوج نکالنے کے بعد بھی اس وقت کی نجیب اللہ حکومت کی مدد جاری رکھی، مگر 18 اپریل 1992 کو مجاہدین کے گروہ نے جنرل عبدالرشید دوستم اور احمد شاہ مسعود کے قیادت میں کابل پر قبضہ کر لیا اور افغانستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کی حکومت میں پشتونوں کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر تھی، جس سے ان میں شدید احساس محرومی پیدا ہوا۔ پاکستان اور افغانستان کے کچھ علماء نے مدرسوں کے طلبہ کو منظم کرنا شروع کیا، جن کو بعد میں طالبان کہا جانے لگا۔ پاکستانی فوج کے جنرل نصیر اللہ بابر طلبہ کو استعمال کرنے کے خیال کے بانی تھے۔ 1996 میں طالبان کے رہنما ملا محمد عمر نے کابل پر قبضہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کو اسلامی امارت قرار دی اور طالبان نے انہیں امیر المومنین تسلیم کر لیا۔ طالبان نے سن 2000 تک افغانستان کے 95% تک علاقے پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کی۔ اس زمانے میں افغانستان میں نسبتاً امن قائم رہا اور پوست کی کاشت بھی نہ ہوئی۔
طالبان کو بجز پاکستان اور سعودی عرب کے کسی نے تسلیم نہ کیا اور مغربی دنیا نے شمالی اتحاد کی مدد جاری رکھی جو افغانستان کے شمال میں کچھ اختیار رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خالص اسلامی حکومت مغربی دنیا اور بھارت کو ہرگز قبول نہ تھی۔ یاد رہے کہ طالبان سے پہلے بھارت کو افغانستان میں خاصا عمل دخل تھا۔ طالبان کے دور میں پاکستان کا اثر افغانستان میں بڑھ گیا اور 50 سال میں پہلی دفعہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک طرح سے دوستانہ امن قائم رہا۔ طالبان کے دور میں کچھ ایسے لوگوں نے افغانستان میں اپنے اڈے بنائے جو پہلے امریکہ کے منظور نظر تھے، مگر جب امریکہ کو ان کی ضرورت نہ رہی تو وہ یک امریکہ کی نظر میں دہشت گردوں میں تبدیل ہو گئے۔ ان میں اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھی شامل تھے جو افغان میں روس کے خلاف جہاد میں سرگرم تھے۔ 11 ستمبر 2011 کے عالمی تجارتی مرکز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کا الزام اسامہ بن لادن پر لگایا گیا۔ ان لوگوں کو طالبان نے پناہ دے رکھی تھی اور افغانی روایات کے مطابق انہیں دشمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس بہانے 7 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ امریکی حمایت میں ایک افغانی حکومت کا قیام عمل میں آیا جس کی سربراہ حامد کرزئی تھے۔ 9 اکتوبر 2004 کو حامد کرزئی کو افغانستان کا صدر چن لیا گیا۔ افغانستان میں حامد کرزئی کی کٹ پتلی حکومت قائم ہوئی۔ حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی اقتدار میں آئے۔ امریکہ تقریباً افغانستان سے نکل چکا ہے جبکہ اشرف غنی بھی افغانستان میں صرف چند دنوں کا مہمان ہے۔ طالبان مکمل طور پر اقتدار میں آنے والے ہیں۔ طالبان نے پہلے ہی تقریباً 95% حصے کو قبضہ کر لیا ہے اور افغانستان میں آنے والے حالات کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ دوستو ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔